Audio Jungle. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ بڑی نوازش ہے سر آپ کی۔ سر پہلا سوال ہم کرنے جا رہے ہیں، اپنے خاندان کے پس منظر اور تعلیم کے سے متعلق کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میرے نام سے ظاہر ہے کہ سادات سے تعلق ہے، زیادہ پرانی بات نہیں کرتا۔ میرے والد محترم سید عارف علی شاہ صاحب وہ تحریک پاکستان کے کارکن تھے۔ متحدہ ہندوستان میں متحدہ پنجاب کے جو صدر تھے ان کے وہ ساتھی تھے۔ ہندوستان کا ضلع فیروز پور ہے، وہاں سے تعلق ہے، فاضلکا میں رہتے تھے، نواب ممدوح کے ساتھی تھے۔ تو پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان آ گئے اور یہاں اپنا انہوں نے کاروبار شروع کر دیا۔ بنیادی طور پر وہ بزنس مین تھے۔ تو چونکہ ان کا پاکستان اس وقت کی مسلم لیگ سے ایک تعلق تھا، تو مجھے وہ ہر سیاسی میٹنگ میں لے کے جایا کرتے تھے۔ تو سیاست سے جو میرا تعارف ہے اور جو پہلی میٹنگ میں نے اٹینڈ کی اس وقت میری عمر 4 سال تھی، اور وہ میٹنگ مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو اس طرح والد صاحب کے ساتھ جہاں تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، ساتھ ان کے میں سیاسی میٹنگ میں بھی جاتا رہا۔ 1958 کا جو مارشاء اللہ ہے اس سے پہلے پاکستان میں 23 مارچ 1956 کو دستور کا نفاذ ہو گیا تھا۔ ہمارے وزیر اعظم تھے چودھری محمد علی، اس کے بعد حسین شہید سہروردی صاحب وزیر اعظم بنے، آئی چودھری گر بنے، پھر فیروز خان نون بن گئے۔ تو سکندر مرزا جو کہ آئین کے نفاذ کے بعد گورنر جنرل کی کرسی سے صدارت کی کرسی پر بیٹھ گئے تھے، انہوں نے ایک سیاسی کانفرنس بلائی۔ تو نوابزادہ رسول اللہ خان مرحوم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اس میٹنگ میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ پہلے دستور کے تحت جو انتخابات ہونے والے تھے ان کو ملتوی کر دیا جائے۔ تو نوابزادہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے اس تجویز کو نہیں مانا۔ اگر وہ انتخابات ہو جاتے جو فروری 59 ان کے پاکستان کی فضائیہ نے، ان کے افسران نے کبھی کوئی مارشل لا ڈیوٹی نہیں کی، کیونکہ اصغر خان صاحب فوج کا سیاست میں جو دخل ہے اس کو پسند نہیں کرتے۔ بہرحال وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ مارشل لا لگ گیا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ہر جلسے جلوس میں جاتا تھا۔ اسی طرح جب 1964 میں انتخابی مہم چل رہی تھی، ایک طرف ایوب خان صدارتی امیدوار تھے، دوسری طرف کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کے نام سے ایک اتحاد تھا جس کے صدر نوابزادہ رسول اللہ خان۔ اس اتحاد نے مادر ملت کے گھر جا کر کراچی میں ریکویسٹ کی کہ آپ اپوزیشن کی امیدوار بن جائیں۔
تو محترمہ فاطمہ جناح نے کہا کہ میں تو اب ضعیف ہو چکی ہوں اور شاید میں کیمپین نہیں چلا سکتی. تو اس پر نواب زادہ نصر اللہ خان نے اور دیگر رہنما جو تھے، جن میں چودھری محمد علی تھے، نور الامین صاحب تھے، یہ سارے لوگ گئے تھے ان کے پاس جو اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں تھیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی نے پاکستان بنایا اور جن مقاصد کے لیے بنایا ان مقاصد کی نفی ہو رہی ہے، تو آپ بھی اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں ایوب خان کا. انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دن کا وقت دے دیں. تو بڑی مزے کی بات ہے کہ نواب زادہ صاحب نے کہا کہ جناب باہر انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ہیں اور اخباری نمائندے بھی ہیں. اگر ہم آج بغیر کسی فیصلے کے باہر گئے تو ایک مایوسی کا پیغام جائے گا. تو مادر ملت نے ہاں کر دی اور وہ انتخابات میں صدارتی امیدوار بن گئی. تو ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے لیکن اپنے سینے پہ مادر ملت کا انتخابی نشان لالٹین لگا کے نعرے لگایا کرتے تھے، جایا کرتے تھے. اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح اللہ رحمہ کا ایک جلسہ بھی سنا. تو اس طرح ہماری سیاست میں جو تربیت تھی وہ جاری رہی. اور جب ایوب خان کے خلاف 68 میں تحریک چلی تو اس میں 2 آزاد سیاستدان تھے. مغربی پاکستان سے ایئر مارشل محمد اصغر خان اور مشرقی پاکستان کے سابق چیف جسٹس سید محبوب مرشد. ان دونوں نے بھی بڑا کام کیا تھا. تو میں نے فیصلہ کرنا تھا کہ بھئی کس پارٹی کو جوائن کیا جائے، کیسے جایا جائے. تو اسکول ٹائم میں نے اسلامی جمعیت طلبہ میں شمولیت اختیار کی تھی اور ہم نے سپٹمبر 1966 میں سید منور حسن کو اسلامی جمعیت طلبہ کا دوسری دفعہ ناظم اعلیٰ منتخب کیا تھا. اور میرا جو ساتھی تھا اس کا نام محمد شفیق تھا. وہ 66 میں ہمارے ناظم تھے پاک پٹن میں، اور اس کے بعد میں اگلے سال ناظم تھا جمعیت کا. شفیق صاحب جو ہیں وہ آج کل علامہ جاوید غامدی کے نام سے جانے جاتے ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں. لیکن میں جماعت اسلامی میں شامل نہیں ہوا. میں آج بھی جن شخصیات کی دل سے قدر کرتا ہوں ان میں سید ابوالعلا مودودی صاحب بھی ہیں. ان کی یہ کتاب بھی میرے آپ نے دیکھی ہوگی، پڑھی ہے. نواب زادہ نصر اللہ خان ہیں، ایئر مارشل اصغر خان ہیں، چودھری محمد علی صاحب تھے. اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی ان میں بنیادی چیز تھی کہ وہ مخلص تھے. میاں محمود علی قصوری، ان کے ساتھ تو میں نے خیر جب وہ تحریک استقلال میں آئے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. ہمارے ساتھ تھے، پنجاب کے چیئرمین تھے اور میں پنجاب کا جوائنٹ سیکرٹری الیکٹ ہو کر بطور جنرل سیکرٹری پنجاب کام کرتا تھا. چونکہ ہمارا جنرل سیکرٹری صاحب تو آتے نہیں تھے تو میں دفتر کو سنبھالتا تھا، سارے کام کرتا تھا 1976 سے 1979 تک. تو بہرحال اس طرح ہم آگے بڑھتے گئے اور میں نے ایئر مارشل اصغر خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے پرانے ساتھی ہیں ان میں سے ہم چند ایک اس وقت دنیا میں ہیں. ایک ہمارے اکرام ناگرہ صاحب ہیں شیخو پورہ سے، وہ تحریک استقلال کے صدر بھی رہے ہیں. وہ ہیں وہ جو ابتدا میں ان کے ساتھ تھے. بعد میں تو بہت سے لوگ آئے اور بہت سے وہ لوگ زندہ ہیں، فیلڈ میں ہیں. لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو تحریک استقلال میں شروع میں آئے. تو یاسین آزاد صاحب ہمارے جو پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں، سپریم کورٹ بار کے صدر رہے،
بڑے نامور وکیل ہیں، اچھے دوست ہیں، یہ بھی تحریک استقلال ہوئی ہے. وہ بتایا کرتے تھے جب ہمیں نہیں پتا تھا کہ قائد اعظم وکیل تھے، نہرو وکیل تھے، گاندھی وکیل تھا، فلاں بھی وکیل تھے، فلاں بھی وکیل تھے. تو ہم پہ دیکھا کرتے تھے. اس زمانے میں جب ابھی شروعات تھی ہماری تو سید حسین شہید سہروردی تھے، بہت ٹاپ کے وکیل تھے، سیاستدان بھی تھے، وزیر اعظم بھی بنے پاکستان کے. تو اس طرح میرے ذہن میں بچپن سے یہ تھا، یہ دو چیزیں تھیں. تو جب فوج میں جانے کا آیا تو والد صاحب مان گئے، والدہ محترمہ نے کہا کہ نہیں، تو میں نے کہا میں نہیں جاتا. تو پھر وکالت ہی رہ گئی تھی، وکیل بن گئے. سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کا سفر کیسے محسوس کرتے ہیں اور اس زمن میں کن شخصیات نے آپ کی رہنمائی کرنی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو زندگی بھر آپ کو بھول نہیں سکتی. میرے ماموں وکیل تھے، فوت ہو گئے. ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے. نہایت خوبصورت انسان، بڑے اچھے لباس پہنے ہوئے اور بہت کامیاب وکیل تھے. سید صفدر علی شاہ اجمیری، وہ میرے ماموں تھے. بیرسٹر محمد یار خان ڈاہا، وہ ہمارے، میں نے ان کے پاس اپرینٹسشپ کی تھی پاک پٹن میں. تو میں دونوں کو سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑے قابل احترام تھے. اس کے علاوہ میں نے جب آگے جا کے جو سفر کیا اس میں سپریم کورٹ کے ہمارے جج رہے ہیں ایم جاوید بھٹر صاحب، انہوں نے ہماری بڑی رہنمائی کی. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں آپ ان سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. بلکہ میں تو نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے بعد میں وکیل بن کے آتے ہیں ان سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، اور ہم سیکھتے ہیں، کیونکہ وکیل کا کام سیکھنا ہے اور جو سیکھے گا وہی کامیاب بنے گا. سر آپ نے اپنے اس سفر میں سب سے زیادہ کن مقدمات پر پریکٹس کی؟ میں نے پہلے تو سول میں زیادہ کام کیا، پھر فوجداری میں بھی کیا، پھر سروس میٹرز بھی کیے، اینٹی کرپشن کی عدالتوں میں، بینکنگ میں. وہ تو پھر ایک سلسلہ ہوتا ہے. میں نے، میرا خیال ہے کہ کوئی فیلڈ چھوڑی نہیں سوائے ٹیکس کے. ٹیکس کا جو کام ہے نا، میں نے یہ خود نہیں کیا. اگر کوئی میرے پاس آ جاتا تھا تو میں کسی کو ریفر کر دیتا تھا. سر آپ کے خیال میں تاحیہ نااہلی کی مدت 5 سال کرنے کا اقدام آئینی ہے، درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 28 جولائی کو جب یہ فیصلہ آیا 2017 کو، میں نے اسی وقت کہا تھا 5 رکنی جو بینچ تھا اس کا فیصلہ تھا. میں نے کہا تھا کہ یہ 5 کے 5 جج جو ہیں انہوں نے آئین کو توڑا ہے، سبورٹ کیا ہے، اور اس لیے یہ میرے ملزم ہے آرٹیکل 6 کے. میں نے اسی وقت بیان دیا تھا اور یہ بیان میرا چھپا تھا. میں چونکہ سیاسی درویش ٹی وی یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں ویڈیوز بھی بناتا ہوں. میں نے اس میں بھی کئی بار کہا، اور ان 5 میں سے چیف جسٹس بھی رہے پاکستان کے. میں تمام وقت میں یہ بات کہتا رہا. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا نااہل کرنے کا، انہوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ بڑی سخت زیادتی کی تھی. انہوں نے آئین کو توڑا تھا. اس کے بعد یہ تاحیات نااہلی یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ کون سے پراگندہ ذہن کی پیداوار ہے؟ یہ بڑے بڑے پاکستان کے عوام کے ساتھ، عوام کے منتخب نمائندوں کے ساتھ بڑے ظلم ہوئے ہیں، ان میں یہ شامل ہے. سر جج صاحبان کے خط کا معاملہ، عدلیہ جو ہے یہ پال لگائے گی یا سسٹم خراب ہوگا؟ کیا دیکھیں عرض یہ ہے کہ جو پہلی بات یہ ہے کہ عدلیہ ہے، عدلیہ کا کام کیا ہے. میں بنیادی بات یہ کرتا ہوں کہ جو عدلیہ کے جج صاحبان ہیں وہ جو مرضی فیصلہ کریں، لیکن اپنے ہونٹوں کو سی کے رکھیں، قلم سے لکھیں. یہ قلم سے کم لکھتے ہیں، بولتے زیادہ ہیں. اور بلکہ اب تو اتنی زیادہ عدلیہ میں گڑبڑ ہو گئی ہے کہ جو عام کیسز ہیں، پہلے تو ہوتا تھا نا خاص کیسز میں جج بولتے تھے،
اب تو یہ کہ کوئی بھی کیس ہو، جج بولتا ہے، وکیل سنتا ہے.